بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے کرونا آیا ہے اور یہ وبا پھیلی ہے تب سے آپ کو چاروں طرف سے اس کے حل اور چاروں طرف سے اس سے بچنے کے طریقے اور سب بتائے جا رہے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز جو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور بہت جس پر بات کی گئی وہ ہے کہ قرآن میں سے کسی نے بتایا کہ بال نکلے گا، اور سورہ بقرہ میں سے شاید بال نکلے گا، اور اس بال کو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اس بال کو پانی میں بھگوئیں اور پھر اس بال کا پانی پئیں اور گھر میں چھڑکے تو وہ بال آپ کو شفا دے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو آگے بھی پھیلایا ہے، فارورڈ بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ قرآن کھولا اور اس میں سے انہوں نے بال نکالا اور اس بال کو پھر استعمال بھی کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بال رسول اللہ کا بال ہے، اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بال جو ہے امام زمان علیہ السلام کا بال ہے۔ تو دیکھیے، بے شک قرآن میں ہدایت بھی ہے اور قرآن میں شفا بھی ہے، اور قرآن میں آنے والے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ قرآن میں شفا ہے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، یعنی قیامت تک آنے والی ہر چیز کو، ہر مصیبت کو، ہر وبا کو، یا جو بھی دنیا میں ہوگا وہ سب کو قرآن جانتا ہے، اور وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ یہ دوہری چیز ہے، ایک تو یہ چیز ہے واقعی، اور دوسرا اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جب بھی شفا ملے گی، جو بھی چیز ہمیں مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ ملے گا، کوئی اشارہ ملے گا، وہ قرآن ہی سے ملے گا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن ہمیں دے دیا گیا اور ہم سے وعدہ کر دیا گیا کہ قیامت تک تمہیں اس سے فائدہ ملے گا، ہدایت ملے گی، شفا ملے گی۔ تو اب غلط فہمی یہاں یہ پیدا ہو گئی کہ بے شک قرآن میں سے شفا ہے، قرآن میں شفا ہے تو قرآن میں سے شفا ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں سے کوئی چیز نکلے گی اور اس سے شفا ملے گی۔ اب جب یہ بال والی بات کی گئی تو بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ بے شک قرآن میں شفا ہے تو اس لیے وہ قرآن میں سے نکلے گا بال تو وہ شفا دے گا۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، قرآن ہمیں شفا دے گا، لیکن قرآن اگر رسول اللہ خواب میں آ کر یا امام زمانہ خواب میں آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو بے شک وہی بتائیں گے اور وہی ان مسئلوں سے اور ان وباؤں سے نجات ہمیں دلوائیں گے، پوری انسانیت کو نجات دلوائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آ کے بتائیں گے قرآن کھولو، اس میں میرا بال رکھا ہوا ہے اور وہ بال تمہیں شفا دے گا۔ وہ یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت پڑھو، دیکھو اس میں اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، قرآن کی فلاں سورت پڑھو۔ وہ یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ دیکھو تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، فلاں آیت سے رجوع کرو، فلاں سورت سے رجوع کرو۔ یا وہ یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ اپنی زندگیوں کو ویسے ڈھال لو جیسے قرآن چاہتا ہے، اپنی زندگیوں کو ویسے بنا لو جیسے قرآن چاہتا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محمد، یہ محمد جو ہے یہ بہترین اسوہ کے مالک ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان میں سے بہترین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اس بات پر تو ہم عمل نہیں کر رہے کہ ہم ویسا عمل کریں جیسے رسول اللہ کیا کرتے تھے، ہم ویسے ان کے اسوہ پر عمل کریں جیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ اور اگر آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ پھر تو یوں ہوتا کہ رسول اللہ کہیں ایک مقام پر بیٹھے ہوتے اور جتنے بھی لوگ ان سے ملنے آ رہے ہوتے تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنا ایک ایک بال توڑتے اور ایک ایک شخص کو دیتے جاتے، اپنے صحابیوں کو دیتے جاتے کہ بھائی اپنی ریش مبارک سے یا اپنے سر کے بالوں میں سے کہ یہ بال لے لو، رکھ لو اپنے پاس، جیسے یہ تمہارے پاس یہ بال پہنچے گا یا تمہارے پاس ہوگا تو تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی، اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے تو ایسا کہیں نہیں کہا اپنی زندگی میں، بلکہ وہ تو عمل پر زور دیتے رہے، اپنا اخلاق بہتر کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے معاشرے کے غربا اور مساکین کا بھلا ہو، صدقہ و خیرات کرو۔ وہ یہ کہتے رہے کہ لوگوں کی مدد کرو، وہ یہ کہتے رہے کہ روزے رکھو تاکہ تمہیں اللہ کے رزق کی اہمیت کا احساس ہو کہ پروردگار نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس کی قدر ہو تمہیں، کہ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، تمہیں احساس ہو کہ جب تمہیں صرف ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے تو تم پر کیا کیفیت گزرے گی۔ دنیا عمل کا مقام ہے، اور عمل بھی ایسا کہ جس سے انسان کی سوچ بہتر ہو، جس سے اس کی سوچ پر کوئی گہرا اثر پڑے، جس سے اس کے اخلاق پر اثر پڑے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ میرے خواب میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر اس کے بعد نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، یا اس کے بعد فلاں سورت کی تلاوت کرو،
یا امام زمانہ خواب میں آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو آدھی رات کے بعد نماز پڑھو، جہاں نماز بچاؤ، خدا سے معافی مانگو، اور اس کے بعد دعائے ندبہ پڑھو یا دعائے فرج پڑھو اور امام کو بلاؤ، یا جو بھی اس طرح کا ہوتا، اگر اس طرح کی بات نکلتی اور یہ چیز جو ہے تمہیں ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے نکال دے گی، یا یہ جو وبا یہ اس سے بچا لے گی، تو آپ یقین کیجئے کوئی ایک بھی شخص شاید ہوتا جو اس بات پر عمل کرتا، اور یہ بات تیزی سے آگے نہ پھیلتی، بلکہ لوگ اسے آگے پھیلانے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ مصیبت اور پریشانی آ گیا، اللہ اس مصیبت اور پریشانی سے نکال لے گا، عمل کرو، اللہ سے رجوع کرو، اور اگر آپ انہیں یہ پیغام بھیج دیں تو وہ اس ڈر سے یہ پیغام آگے نہیں بھیجتے۔ وہ کہتے ہیں، ان کے پاس عذر کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آگے کیسے لوگوں سے کہیں جب ہم خود عمل نہیں کرتے، یعنی خود کے لیے بھی بلاک کر لیا کہ اس سے زیادہ آگے عمل نہیں کرنا، اور دوسروں کے لیے بھی وہ پیغام روک دیا کہ اس سے آگے عمل مت کرو، یعنی جیسے زندگی گزار رہے ہو بس ویسے زندگی گزارتے رہو، خود بھی یہیں رکے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس پیغام کو دیکھ کر سوچیں کہ ہم اس سے آگے ہمیں بھی عمل اپنا بڑھانا چاہیے، اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ شاید کوئی اور اپنا عمل بڑھائے، کوئی اور اپنے عمل کو احسن کرے، خالص کرے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، تاکہ اس دنیا کا بھلا ہو، اس میں رہنے والی اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے، ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، دنیا پر امن ہو جائے، دنیا مصیبتوں سے پاک ہو جائے۔ شاید کسی ایک کی دعا بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، کسی ایک کا کوئی عمل بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ ہاں، لیکن جب یہ کہا گیا کہ قرآن کھولو گے اس میں سے بال نکلے گا، تو یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی، اتنی تیزی سے پھیلی ہے کیونکہ یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ آپ اپنا قرآن کھولیں، اس میں سے بال نکالیں، اور اس بال کو بھگو کر تو ساری مصیبتوں سے، پانی میں بھگو کر یا جو بھی ہے اس وجہ سے ساری مصیبتوں سے بچ جائیں۔ یہ کرنا بڑا آسان ہے، اسی لیے ہم نے کیا، اور بہت تیزی سے یہ چیز پھیل گئی۔ دیکھیے شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ شیطان آپ سے یہ تو نہیں کہے گا کہ کسی مومن سے یا کسی مسلمان سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ دیکھو تم کوئی ایسا عمل کرو، کسی غلیظ عمل کے بارے میں بتائے کہ یہ کرو تو اس طرح تم مصیبتوں سے نکل جاؤ گے۔ اسے پتہ ہے کہ عمل کرنے والا کہے گا نہیں یہ تو اسلام کے بالکل اپوزٹ عمل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو وہ اس طرح ورگلاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سے بال نکلے گا، اور وہ بال رسول اللہ کا بال ہوگا۔ رسول اللہ نے زندگی میں اپنا بال کسی کو دے کر نہیں کہا کہ یہ تمہیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ ہاں، ایسے موقع ضرور آئے کہ جب رسول اللہ وضو کرتے تھے، لوگ تبرکن ان کے وضو کا پانی اپنے پاس لے لیتے تھے، بیمار پیتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی، بے شک ایسا ہے، لیکن انبیاء کا اور ائمہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کبھی بھی کہ وہ اپنی بڑائی کریں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ انہوں نے سادہ زندگی گزار کر لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے اچھے اخلاق کی، عمل کرنے کی دعوت دی۔ اب یہ بات تو تیزی سے پھیل گئی اور لوگوں نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا کیونکہ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو کوئی بہت بڑا صدقہ کرنا پڑتا، کسی غریب کی مدد کرنی پڑتی، کہ جس طرح دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اگر کوئی یہ بات کیوں نہیں پھیلا رہا کہ دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، تو جن لوگوں کو، جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس بینک بیلنس ہیں، چلو ان کے تو یہ دن گزر جائیں گے، لیکن جو دیہڑی دار مزدور ہے، جو پریشان ہے، جو روز کی بنا پر تھوڑے سے پیسے کماتا ہے اور اس کا گھر چلتا ہے، یہ بات کیوں نہیں پھیل رہی کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی، یا آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص ہے تو آپ جتنے دن اس کو کام نہیں مل رہا آپ اس کے گھر راشن بھجوا دیں، اس طرح آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات کوئی کیوں نہیں پھیلا رہا؟ ایسی باتیں کیوں نہیں پھیلائی جاتی؟ کیونکہ ایسی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایک شخص اسے اللہ توفیق دے اور وہ یہ بات کہے بھی تو آگے اس کی بات آگے نہیں پھیلے گی، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ٹونوں ٹوٹکوں پر زیادہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان سست ہے، انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر محنت سے بچتا ہے، اور اسے ایسا چاہیے کوئی چیز کہ بس جادو کی چھڑی گھومے اور سب صحیح ہو جائے اور ہمیں کوئی زحمت بھی نہ کرنی پڑے، نہ مالی زحمت ہو، نہ جسمانی زحمت ہو، نہ جذباتی زحمت ہو، اور سب ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بڑا ایک آسان اور اچھا طریقہ ہے، جبکہ یہ سب ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں عمل کرنے کی دعوت دیتا رہا ہے 1400 سال سے، اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ قرآن ہمیں تزکیہ نفس کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے، قرآن ہمیں لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی دعوت دیتا ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ قرآن نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو جب دنیا پر مصیبت ہو، تمہارے ارد گرد کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مدد کرو۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی، پوری زندگی سے، اپنی بہترین زندگی جو انہوں نے گزاری، اس سے یہی ثابت کیا کہ غیر مسلم بھی انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔
وہ غیر مسلم کی امانت میں بھی نعوذ باللہ کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو آج پوری دنیا پر جو یہ مصیبت ہے تو ہمیں پوری دنیا کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم قرآن میں سے بال تلاش کریں۔ قرآن ہمیں اپنے اندر سے بال نکال کر نہیں دے گا، قرآن ہمارے اعمال پر زور دیتا ہے، بال پر زور نہیں دیتا۔ قرآن چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس قرآن سے ہم استفادہ کریں جس میں سراسر شفا ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اور ہر خوش کو تر کا علم ہے۔ تو یقیناً اس وبا کا، اس مصیبت کا، اس پریشانی کا حل بھی قرآن ہی سے ملے گا، لیکن وہ ایسے نہیں کہ اس کے اندر سے بال نکلے گا، بلکہ وہ ایسے کہ کوئی عمل کرنے کی چیز ہمیں قرآن بتائے گا۔ پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح سمت میں سوچنے کی، صحیح حالات کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔